ایک مرتبہ 3 لوگوں پر مشتمل ہماری جماعت علی گڑھ شہر کے پرانے حصے میں، یا پرانا شہر آباد ہے شاہ جمال، وہاں ہم لوگ دعوتی ملاقات کے لیے نکلے۔ چنانچہ اس کا جائے وقوع کچھ اس طرح ہے مارکیٹ کا کہ دائیں طرف سب غیر مسلموں کی دکانیں ہیں اور بائیں طرف سب مسلمانوں کی دکانیں ہیں۔ تو ہم ایک دکان پر پہنچے غیر مسلم بھائی کی، جو لوہار کی دکان تھی، اور ہم نے ان سے دور سے سلام ان کو کیا، اور پھر وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے، اور انہوں نے کہا آئیے آئیے۔ تو ہم نے کہا ہم ایک مالک کی، جو آپ کا بھی ہمارا بھی ایک مالک ہے اور سب کا ایک ہے، اس کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو فوراً کہا آئیے آئیے، اور تمہاری دنیا کی سب سے اچھی جماعت ہے۔ ہم نے کہا ہم سب تو ایک جماعت ہیں، کیوں نہیں؟ سامنے سے کچھ لوگ اس والی لائن میں یعنی بائیں طرف نے اشارہ کیا، ادھر آتے تھے اور وہ گشت کرتے ہوئے سیدھے چلے جاتے تھے، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے پاس میرے مالک کی بات لے کر آئیں گے۔ تو ہم نے کہا ہم اسی کی شمائشنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ کا ہمارا جو مالک ہے اس کا پیغام سنانے کے لیے۔ تو فوراً اس نے اپنے کاریگر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ جاؤ 7 چائے لے کر آؤ۔ 3 لوگ تو ہم تھے، ہم نے کہا کہ نہیں چائے نہیں، بس ہماری بات سن لیجیے، یہی چائے ہے۔ میں نے کہا پہلے ہم چائے بھی پئیں گے اور بات بھی سنیں گے۔ خیر اس نے کرسیاں ڈالی اور ہمیں بٹھایا، تو ہم نے سورہ اخلاص پڑھ کر بات شروع کی۔ اس نے ہم نے سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی نہیں کیا تھا، بات شروع نہیں کی تھی اچھی طریقے سے، بس تلاوت کی تھی۔ فوراً اس نے کہا وہ تو رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں۔ تو میں اس انتظار میں رہتا تھا کب مجھے میرے رب کی بات بتائیں گے، صرف مسلمانوں کو سامنے سے بات کر کے نکل جاتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں آپ سے، اور ہم اس لیے آئے ہیں جو ہم نے اب تک چیز چھپا رکھی تھی، ہماری غلطی تھی، اس کی تلافی ہو جائے۔ اور پھر سورہ اخلاص کا ہم نے ان کے ذہن کے مطابق ترجمہ تشریح کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی۔ تو اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے کہا مجھے بھی قرآن دیجیے۔ پھر ہم نے اور بات کی آخرت کے موضوع پر، اور اللہ کے رسول کا تعارف کرایا، تو اس سے انتہائی اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر الحمدللہ جب ہم نے اس کو کلمے کی تلقین کی، اس نے کلمہ بھی پڑھا آخر میں۔ اتنے وہ چائے لے آئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ بھی جو چائے لینے کے لیے گئے تھے ان کو بٹھا لیجیے، یہ بات تو ساری دنیا کے لیے ہے۔ جب آپ نے کہا اپنی زبان سے وہ تو رب العالمین ہے، مسلمانوں کا رب نہیں ہے، تو اس کی بات سب لوگوں کے لیے ہے، مالک کے لیے بھی، کاریگر کے لیے بھی۔ چنانچہ وہ بھی قریب ہو گیا الحمدللہ۔ پھر دوبارہ سے اس سے بات کی توحید کے جو موضوع پر، رسالت کے موضوع پر، آخرت کے موضوع پر، اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے رہے، کیونکہ دعوت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ دعوت بالقرآن ہے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ قرآن کریم نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ تو کئی موقعوں پر قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے۔ تو ایک داعی کے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے بھی اور سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی اس کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو چنانچہ اس نے بھی بہت توجہ سے بات سنی۔ الحمدللہ جتنے بھی لوگ تھے، 4 لوگ تھے، سب کے سب لوگوں نے ماشاءاللہ کلمہ پڑھا ہمارے ساتھ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یہ آپ بار بار آئیے۔ ہم نے کہا کہ ہاں ہم تو بار بار آئیں گے، اور اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آپ نے پڑھا ہے، اس میں اس بات کی وہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجیہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا، فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا کہ اب آپ دوسرے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیے، دوسروں کو دعوت دیجیے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں بارہا ایسا ہوا کہ دور دراز علاقے سے، قبیلے سے کوئی ایک شخص آیا اور اس کے سامنے اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا، تو اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے جاؤ ان کو دعوت دو۔ چنانچہ پھر وہ شخص داعی بن جاتا تھا اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد، اور اپنے قبیلوں کو دعوت دیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے متعلقین کو، گھر والوں کو یہ کلمہ پیش کیجیے، تاکہ وہ لوگ بھی جہنم سے بچ سکیں۔ تو حضرات دراصل اس میں جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایک تو اس نے یہ کہا کہ تمہاری دنیا کی سب سے اچھی جماعت ہے، اس لیے کہ تم میرے رب کا پیغام میرے پاس لے کر آئے، اور دوسری بات اس نے بہت اہم یہ کہی وہ تو رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن شریف مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر تشریف لائے تھے وہ سب مسلمانوں کے رسول تھے، اور قرآن بھی مسلمانوں کی کتاب ہے۔ جبکہ الحمدللہ رب العالمین میں ہم روزانہ یہ دہراتے ہیں یہ تمام عالموں کا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے اس کے لیے، جیسے گاؤں کا ایک پردھان ہوتا ہے، جب وہ کوئی اعلان کراتا ہے تو وہ پورے گاؤں کے لیے کراتا ہے۔ مثلا کوئی اسکیم آئی ہو، اس کو لاگو کرنا ہو، اس کے لوگوں کو واقف کرانا ہو، تو سب لوگ اچھی طرح سن لیں، پورا گاؤں واقف ہو جائے۔ تو ایک چھوٹا سا پردھان تو پوری بستی کے لیے اعلان کراتا ہے،
اور اللہ تو رب العالمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ان کی کتاب، ان کے پیغمبر صرف ایک بستی کے لیے آئیں گے، جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح فرمایا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اور یہ بات رب العالمین کی غیر مسلم ہم سے دہرا رہا ہے۔ یہ جو ہے اس میں بہت ہی عبرت کا پہلو ہے کہ وہ آج شکایت کر رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے تھے، مسلمان ادھر سے سامنے گشت کرتے گزر جاتے تھے، کل قیامت کے روز اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا ہم سے کہ تم آپس میں گشت کرتے رہے، آپس میں ملاقاتیں کرتے رہے، ایمان کا مذاکرہ کرتے رہے اور تقریریں کرتے رہے، ہمیں تم نے بتایا نہیں، ہم تو پیاسے تھے، تو ہم کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حضرات قرآن کریم خود شاہد ہے، جگہ جگہ اس کی دعوت دے رہا ہے کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، قرآن پاک ہدی للناس ہے اور کعبہ بھی عالمینی ہے۔ تو اس لیے ہم ان بندوں کو نشانہ بنا کر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں اور ان کو اسلام کے بارے میں کس نے خواب میں بھی نہیں بتایا، قرآن کا تعارف کس نے خواب میں بھی نہیں کرایا، ہم نکلیں، کوشش کریں اپنی بساط بھر اور پھر دیکھیں کتنا استقبال کریں گے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا علی گڑھ کا، اس میں ایک غیر مسلم بھائی، اس سے پہلے ہماری کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، فوراً اس قدر بچھا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ چائے لاؤ اور چائے بھی پئیں گے، بات بھی سنیں گے، کتنی محبت سے پیش آیا۔ تو کتنے نمونے ہیں ایسے، انشاءاللہ آئندہ اور آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی، کیسے لوگ استقبال کرتے ہیں، پیاسے ہیں اسلام کے اور وہ محبت سے پیش آتے ہیں، پھر بات کی قدر کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت سن کر متاثر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اسلام کی توفیق دیں گے، وہ لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اور اس طرح جو اللہ کے رسول کا وعدہ تھا کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہماری اب نیت یہ ہونی چاہیے اس واقعے کو سن کر کہ ہم انشاءاللہ داعی بنیں گے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو داعی بنائیں گے اور پورے عالموں کی نیت کریں گے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کتنے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس واقعے میں ایک تو یہ ہے کہ لوگ محبت سے پیش آتے ہیں، اسلام قبول کرنے والوں اسلام کی قدر کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جو بات پہنچائے ان کو، دراصل یہ شرط یہ ہے کیونکہ وہ ناراض بھی تھے مسلمانوں سے اور ہم سے خوش بھی ہو گئے۔ ناراض اس بات کو لے کر تھے کہ وہ سامنے سے آتے تھے، اس سامنے سے گشت کرتے ہوئے یعنی مسلمانوں کے پاس، اور چلے جاتے تھے۔ میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ وہ تو رب العالمین ہے، اس کا پیغام تو میرے لیے بھی ہے، مجھے کیوں نہیں سناتے، مجھے کیوں محروم رکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو قدر کرتے ہیں۔ تو حضرات ہم اس کی قدر کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ایمان عطا فرمایا ہے۔ اس میں اس کی دو تقاضے ہیں، ایک تو خود ایمان کو سیکھنا اور ایمان ہمارے عقائد درست ہوں، دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ایمان کی دعوت بھی لے کر دنیا تک پہنچیں۔ پھر دیکھیں گے آپ کس طرح لوگ استقبال کرتے ہیں اور قریب آتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، تواضع بھی کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور اصل تو یہ ہے کہ بات قبول کرتے ہیں، قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ماحول خراب ہے، ایسے حالات ہیں، ایسا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، اس واقعے کی روشنی پتہ چلتا ہے کہ لوگ وہ غلط فہمیاں ہیں، صرف سیاسی حد تک ہوتی ہیں وہ چیزیں، یا کچھ بات غلط ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، غلط خبریں پڑھ لیتے ہیں تو تھوڑا بہت ذہن مسموم ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی علاج واحد یہی ہے کہ ہم ان کے قریب جائیں، جب قریب جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے خیالات سے ہم واقف ہوں گے، اپنی باتیں رکھیں گے تو غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اس سے، اور پھر وہ اس خوبصورت نظام کو، اسلامی اور پیارے نظام کو، رحمت بھرے نظام کو قبول بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور قریب آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو لے کر اسلام کی پوری دنیا تک جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس واقعے میں جو عبرت ہے اسے ہمیں زندگی بھر اس سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس شخص کو اور اس کے کاریگروں کو اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے اسلام پہ، اور ان کو بھی اسلام کا داعی بنائے تاکہ دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔